السلام علیکم جی. آج ہم ایک اور سلوشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر بندے کی مختلف طرح کی چاہتیں ہوتی ہیں. فرض کریں ایک عام کمیونٹی کا بندہ، اس کی اور طرح کی چاہتیں ہوں گی، خواہشات ہوں گی. ایک اربن کمیونٹی کا بندہ، اس کی اور طرح کی ہوں گی. اگر کوئی انٹرنیشنل سٹیزن ہے تو اس کی اور طرح کی چاہتیں ہوں گی. لیکن ایک چاہت ساروں کی سیم ہوتی ہے: ترقی کرنا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، میں ترقی کروں. بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. لیکن جو کامیابی کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ ہمارے اسکولوں اور کالجز میں وہ پڑھائی ہی نہیں جا رہی. مجھے ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے. ہم لوگ بنیاد کے پلیٹ فارم سے، میں وہاں پہ ایز اے سینئر مینیجر پلاننگ کام کرتا ہوں، تو یہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ یونیک ہے دوسرے اداروں کی نسبت. وہ اس طرح سے کہ ہم ان کو وہ والی سکلز بھی دے رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لائف سکلز، یعنی کہ زندگی گزارنے کی مہارتیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی نے کوئی کھرال مشین کا کاریگر لینا ہونا تو وہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے کتنا کام کیا ہوا ہے. تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا ٹائم گزار رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کون سی مہارت ضروری ہوتی ہے، بہتر زندگی کے لیے کون سی مہارتیں ضروری ہوتی ہیں، کون سی سکل ضروری ہوتی ہیں. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو جو سب سے پہلی سکل ہے وہ کمیونیکیشن کی ہے. کیا ہمیں کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے؟ کمیونیکیشن میں کیا ہمیں لسن کرنا آتا ہے، ہمیں سننا آتا ہے، ہمیں سمجھنا آتا ہے اگلے کی بات کو، پھر اپنی بات پراپر طریقے سے کنوے کرنا آتا ہے؟ کیا ہمارے اسکول اور کالجز کمیونیکیشنز کے حوالے سے بچوں کو آن ہینڈ ایکسپیرینس دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. تو سب سے پہلی مہارت تو یہ ہے کمیونیکیشن کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کامیاب ہوں، زیادہ اچھا پرفارم کریں پریکٹیکل لائف میں، ہم نے صرف ان کو ایک چیز پہ لگایا ہوا ہے، وہ ہے رٹا. وہ رٹا لگا کے نمبر تو بہت اچھے لے لیتے ہیں، لیکن میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں. آپ سیالکوٹ دیکھ لیں، گجرانوالہ دیکھ لیں، فیصل آباد دیکھ لیں، اس میں لوگ بڑے پڑھے ہیں جو کہ اسکولوں کالجز کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے بزنس میں بڑے کامیاب ہیں، بڑے اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. تو اس کے لیے باقاعدہ کورسز ہیں جو ہمارا ادارہ بھی کرواتا ہے، تو وہ ہم بھی آپ کو کروا کے دے سکتے ہیں. تو بچوں کے لیے سب سے پہلی جو سکل ہے وہ کمیونیکیشن ہے. دوسری یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ میوچول ریلیشن شپس کیا ہوتے ہیں، اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے پروموٹ کرتے ہیں آپ کے بزنس کو، آپ کے کام کو، آپ کی پرسنالٹی کو. آپ اگر گروپ میں ہیں تو کیسے ریلیشن شپ بنانے ہیں آپ نے، اور ریلیشن شپ کے لیے کون کون سے ٹولز ہیں، کیا ہم نے کبھی سمجھائے ہیں بچوں کو؟ نہیں سمجھائے. تو یہ ضروری ہے کہ ان کو آج کل کے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، تو اس میں چیزیں اویلیبل ہیں، نیٹ پہ ہیں. جیسے آج کا یہ لیکچر ہے، اگر آپ یہ دیکھ لیں تو میوچول ریلیشن شپ بنانے کا طریقہ کار کیا ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں؟ نہیں سمجھاتے. پھر یہ ہے کہ جو تیسری سکل ہے سیلف اویئرنیس، یہ انتہائی اہم ہے. بچوں کو، بڑوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے میری اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیس کیا ہے، میں اچھا بول لیتا ہوں، اچھا سن لیتا ہوں، اچھا لکھ لیتا ہوں، اور میں کیا نہیں کر سکتا. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اگر بچے یا بڑے کو کرنی آتی ہیں، اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ مجھے کیا نہیں کرنا آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی یہ سکل ہے کہ مجھے یہ پتا کہ میں یہ فلاں کام میں خود نہیں کر سکتا. اگر مجھے پتا ہوگا اس چیز کا تو میں اس کے لیے بندہ ہائر کر لوں گا، اس کا ایکسپرٹ ہائر کر لوں گا. تو قرآن مجید میں بھی ہمارے آفس میں ایک دفعہ اس کا مفہوم تھا آیت کا کہ اللہ مجھے میری خامیوں سے آشنا کر دے. تو جو بندہ اپنی خامی سے آشنا ہو جاتا ہے نا، وہ سمجھ لے کہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے اندر نہیں ہے اور یہ میرے اندر ہے. تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو کہ اسکولوں کالجوں میں بہت کم یہ پڑھایا جاتا ہے. پھر اگر دیکھیں کہ اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اس میں کیا کرتے ہیں، تو کیا ہمیں وہ میتھڈ آتے ہیں کہ پرابلم سالونگ کا ہمیں میتھڈ آتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں کریں، اس میں میتھڈ میں ہوتا ہے اسٹڈی کریں، پھر ڈائیگنوز کریں، پھر اس کو ٹریٹ کریں. تو اگر ہمیں اسٹڈی نہیں کرتے کسی پرابلم کو اور اس کو پراپر طریقے سے، اس کے جو ہوتے ہیں اسٹرینتھ، ویکنیس، تھریٹس اور اپرچونٹی ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، تو اگر ہم پراپر طریقے سے پلان بناتے ہیں، اس میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پرابلم ٹری ہمیں بنانی آتی ہے کہ نہیں آتی،
وہ پھر ہم روٹ کاز تک چلے جاتے ہیں. تو یہ پرابلم سالونگ کی اسکل ہے, یہ ہمیں آنی چاہیے, بچوں کو آنی چاہیے, ٹیچرز کو آنی چاہیے, اور یہی پھر ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا بھی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیسیجن کیسے لینے چاہیے. ڈیسیجن ہمیں انفارمیشن کی بنیاد پہ لینے چاہیے. آپ جب کوئی ڈیسائیڈ کرنے لگیں کوئی چیز, فرض کریں آپ نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے, بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, تو کیا وہاں پہ یہ اسپیس ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایریا کیسا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, ٹوٹل وہاں کی پاپولیشن کیسا ہے, ان کی نیڈ کیسی ہے. وہ نیڈ اسیسمنٹ کر کے پھر ہمیں وہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے, تو پھر ہم سکسیزفل ہوں گے. اسی طرح سے اگر کوئی بھی آپ نے انیشیٹو لینا ہے تو اس کی پراپر طریقے سے آپ نے ریسرچ بیس آپ کا ہونا چاہیے, تو پھر آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے کے یو ول بی سکسیزفل. پھر یہ ہے کہ اگر اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے نا, تو اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جب اگر کوئی اسٹریس آتا ہے تو اس کو آپ نے کوپ کیسے کرنا ہے, اس میں جو ڈیفینس میکانزم یوز ہوتے ہیں وہ ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو اگر ہم یہ بچوں کو سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, تو وہ یقیناً جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں سے نکل آتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس میں کیسے ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ ایک اسکل ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کو آپشن دینے چاہیے. جب بندے کے پاس آپشن نہیں نہ ہوتے تو وہ پھر پریشان اس وقت ہوتا ہے اور وہ اس کو ایمرجنسی سمجھتا ہے. اگر بندے کو پتہ ہو کہ 1112 پہ فون کریں گے تو صرف 5 منٹ کے ٹائم میں آپ تک بندہ, ان کی گاڑی آ جائے گی, لوگ آ جائیں گے آپ کی مدد کے لیے. اسی طرح سے جیسے ہم مختلف سلوشنز اس اپنے چینل پہ دیتے ہیں, تو اگر کوئی مشکل صورتحال ہوگی تو میرے پاس یہ 3 آپشن ہیں, تو ایمرجنسی میں اس طرح سے یہ کام کر سکتا ہوں. تو پھر وہ جو ایمرجنسی ہے یا مشکل کام ہے نا, وہ اس کو مشکل نہیں لگتا. مشکل کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو کام کسی کو نہیں کرنا آتا وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اگر وہی کام اس کو سکھا دیا جائے تو وہ جن لوگوں نے نہیں سیکھا ہوتا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, آپ کے لیے نہیں ہوتا. جیسے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے آپ پوچھیں گے نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, اگر 6 ماہ کا بچہ ہے تو اسے تو ابھی بولنا نہیں آتا. جب سال کا ہوتا ہے تو اس سے پوچھیں گے نہیں آتا. پھر جب 5 سال کا ہوتا ہے تو وہ 100 تک آپ کو گنتی سنا رہا ہوتا ہے. وہی جو کام پہلے اس کو نہیں آتا, جب ہم سکھا دیتے ہیں تو اس کے لیے وہی کام, مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سکل ہے سمپتھی. یہ ہمیں کرنی نہیں آتی, ہمدردی ہمیں کرنی نہیں آتی. ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے, ہمدردی پہ مضمون تو پڑھا دیے جاتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم فرض کریں کہ ہمدردی پہ مضمون لکھتا ہے نا بندہ, جتنے ہمارے CSP آفیسرز ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ایڈمنسٹریشن میں آ جاتے ہیں, اتنے قابل لوگ ہوتے ہیں, اتنے اچھے مارکس لیے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا یہ کانسیپٹ جو ہے بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمدردی یاد کی ہوتی ہے اور لکھی ہوتی ہے. ہمدردی ان کو کرنا نہیں سکھایا گیا ہوتا. اگر ان کو نمبر 10 جو انہوں نے ایک مضمون لکھے تھے اس وجہ سے دیے جائیں کہ کیا انہوں نے کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہے اور وہ کس طرح کی ہمدردی تھی, کیا تھی, کیا انہوں نے بکس کسی کو لے کے دی, کیا رستہ دکھایا, کیا انہوں نے پلانٹیشنز کی, کیا انہوں نے کچن گارڈننگ کرنی لوگوں کو سکھائی, کیا انہوں نے معذوروں کی مدد کی, کیا انہوں نے مائنورٹیز کی مدد کی, اور کس طرح سے کی. تو اس پہ 10 نمبر دیں نا, تو پھر ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہمیں ہمدردی کرنی آ گئی ہے. تو یہ وہ سکلز تھی کہ اگر ہم یہ سکلز بچوں کو نہیں دیتے, زندگی گزارنے کی یہ بہترین مہارتیں ہیں, اور بھی اس میں ہو سکتی ہیں 7-8 جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو ہم اس پہ باقاعدہ 3 دن کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ لائف سکلز کیا ہوتی ہیں, کس طرح سے اس پہ باقاعدہ آن ہینڈ ایکسپیرینس دیا جاتا ہے, گروپس بنائے جاتے ہیں, پھر اس میں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن کو پھر میئر کیا جاتا ہے کہ کتنی افیکٹولی انہوں نے اپنا میسیج دیا. تو اس میں پھر ہم باڈی لینگویج کا بڑا مدخل ہے اس میں, وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ری تھنک ود ڈیولپمنٹ سولوشن اینڈ چینج یور لائف. تھینک یو ویری مچ.